سر آپ نے گجرانوالہ بار میں لائبریری قائم کروائی ہے، تو لائبریری بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ ایک ہی بیٹا، لفظ میں استعمال آپ خود ہی کرنے لگا ہوں، بڑی کنجوسی سے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، بڑی کنجوسی سے۔ تو اب صرف ایک گلہ بن گیا ہے میرا آفس بیئرز کے ساتھ کہ دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ۔ میں انہیں کہتا ہوں سر آپ نے گجرانوالہ بار میں لائبریری قائم کروائی ہے، تو لائبریری بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ ایک ہی بیٹا تھا، وہ چلے گیا اللہ کے پاس لا کرنے کے بعد وکالت۔ اس کے متعلق ہر آدمی اپنے بچے اولاد کے متعلق سوچتا ہے۔ میرے ذہن میں بھی کچھ تھی چیزیں کہ اس کو 4-6 مہینے اس کے گجرانوالہ میں بار میں لگائے، پھر سیالکوٹ بھیجا، پھر نارووال۔ یہ اس طرح میرے ذہن میں تھا کہ اس کو 2 سال کمپلیٹ کروانی ہے، تو 2 سال کے بعد لائسنس ہائی کورٹ کا مل جاتا ہے، پھر اسے لاہور بھیج دیں گے۔ یہ ڈیسائیڈ اپنے ذہن میں پلاننگ تھی نا، مین پرپوزلز اینڈ گارڈ ڈسپوزل، یہ تو میری پرپوزلز تھی یا گھر کے اندر تھی۔ میں اس کو سول سائڈ پہ لانا چاہتا تھا، سول سائڈ کے پہ بلکہ کارپوریٹ سائڈ پہ۔ انٹینشنلی اس کو پہلے ایف ایس سی کروائی، یہ انٹینشن کے ساتھ کو سائنس کا اس کے ذہن میں کوئی نا علم ہونا چاہیے بیسک۔ ایف ایس سی تک سائنس چلتی ہے تو وہ بیسک علم اس کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد اسے بی کام کروایا، اکاؤنٹنسی یہ وہ۔ بی کام اس لیے کروایا کہ کارپوریٹ سائڈ پہ اس کو لے کے جانا تھا میں نے۔ سیالکوٹ میں اس کو ایک کرمنل لائر تھے رانا الطاف صاحب، ان کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے اسے بیٹے کی طرح رکھا ہوا تھا۔ تو بس پھر وہ اس کے بعد جسٹس شاہد حمید نارووال سے ہائی کورٹ کے جج رہے، وہ کرمنل سائڈ کے لیڈنگ لائر تھے گجرانوالہ ڈویژن میں، نارووال میں ان کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے تھے۔ تو وہ شاہد حمید صاحب جو تھے نا، وہ چونکہ پورے ڈویژن میں کرمنل سائڈ پہ کام کرتے تھے، کبھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹوں میں یہ وہ، تو وہ نارووال میں کم بیٹھتے تھے۔ تو وہ 2 مہینے کے بعد ہی میں نے اسے کہا بیٹے کو کہ تم ریگولر وکیل جو ہے نا سیالکوٹ میں، ان کے پاس آ جاؤ۔ وہ ان کے پاس آ گیا، رانا الطاف صاحب کا وہ ٹوٹل کرمنل سائڈ کا کام کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ بڑا فٹ ٹھیک جا رہا تھا کام میں۔ بس پھر چانس یہ ہوا کہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، وہ ہفتے والے دن ادھر آ جاتا تھا۔ میں نارملی میری ایک روٹین ہوتی، میں چونکہ بینکنگ سائڈ پہ کام کر رہا تھا، تو ہفتے کو بینکنگ کورٹ کا ٹور ہوتا تھا سیالکوٹ میں، جمعہ ہفتہ 2 دن میں نے اپنا ہفتہ رکھا ہوا تھا۔ تو یہ روٹین یہی تھی۔ سردیوں کے ایک رات کو اس کے ساتھ بات ہوئی، یعنی کہ 3 فروری کی بات ہے، اور رات 11 بجے تک ٹیلی فون پہ بات، اس نے مجھے پوچھا کہ بس وہ آ رہے؟ میں نے کہا بالکل میں آ رہا ہوں صبح۔ پھر 2:30 بجے کے قریب مجھے ایک انسپیکٹر پولیس کا ڈسکے سے ٹیلی فون آ گیا کہ سر یہ ساری مرتضیٰ کا آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اینڈ ہی از ایکسپائرڈ۔ اٹ واز شاکنگ، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ پولیس والے چاہتے تھے ایف آئی آر ہو جائے، یہ وہ کوئی فلاں کرے، جیسے وہ پوسٹ مارٹم ہو، وہ ہم نے منع کر دیا۔ وہ ایس پی جو تھا سیالکوٹ کا ڈی پی او، اس کے ساتھ بات ہوگی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو نہ کریں گے۔ وہ ڈیڈ باڈی لے کے ہم ادھر آ گئے۔ اگلے دن اللہ کو پیارا چونکہ ہو گیا تو دفنا دیا، فارغ ہو گیا۔ پیسے میں اس کے لیے جمع کر رہا تھا کہ لاہور میں اسے بٹھانا ہے، لاہور میں بڑی مہنگا مکان ملنا ہے، گاڑی لینی ہے، دفتر لینا ہے۔ باقی چونکہ پیسے میرے پاس، میں نے لفظ میں استعمال آپ خود ہی کرنے لگا ہوں، بڑی کنجوسی سے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، بڑی کنجوسی سے، یہ سوچتے ہوئے کہ وکیل کو بڑی دقتیں آتی ہیں، بہت مشکلات ہیں، اور خاص کر پیسے کی مشکلات ہی آتی ہیں، سب وہی حل ہے۔ تو وہ پیسے جب میرے پاس تھے تو گھر پہ فیصلہ کیا، کسی نے کہا ہاسپٹل، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ یہ میں نے گجرانوالہ میں وکالت کے دوران پیسے کمائے ہیں، بیٹے نے وکالت کرنی تھی، چلو نہیں مقدروں میں رہی تو کوئی بات نہیں، تو یہاں پہ ایک لائبریری بنا دیتے ہیں
عالی شان قسم کی، تاکہ جو نئے وکیل آتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے چیزیں سہولت میسر۔ تو یہ جگہ خالی تھی، یہ جو آپ یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے چودھری افتخار حسین فرام جیلم، وہ مجھ سے لا کالج میں 1 سال پیچھے تھے، اچھا خاصا ان کے ساتھ تعلق تھا ذاتی۔ ان سے ملاقات کی، ان کو میں نے بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں، جگہ وہاں پہ وہ ہے خالی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ میں ایک لائبریری بنا دوں۔ انہوں نے مجھے فوراً کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں کریں، لیکن احتیاطاً وہ ایک لیٹر مجھے لکھ دیں اور وہ نقشہ وقشہ کوئی اسکیچ رف سا بھیج دیں تاکہ میں اس کی منظوری دے دوں، کل کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو وہ پھر میں نے نقشہ بنوایا اس جگہ کا۔ نقشہ بنوانے کے بعد پہلے یہ سنگل سٹوری بنا رہے تھے، پھر جیسے جیسے وہ نقشہ ڈسکس کرتے رہے فیملی کے اندر، یہ تو سب نے کہا کہ یہ اوپر لیکچر ہال بنا دو، ایسے کر دو ایسے کر دو۔ یہ الٹیمیٹلی نقشہ پاس کر بنوا لیا اور ایک ریکویسٹ لیٹر لکھا ہائی کورٹ کو، وہ بھیجا، انہوں نے اسی وقت اپروول کر دی، یہاں پہ کام شروع کرا دیا۔ 2003 میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا فروری میں، تو ستمبر میں موسٹ پرابیبلی یہاں اس کا سنگ بنیاد جو ہے یہاں کا اس لائبریری کا، یہ میری وائف نے یعنی کہ مرتضیٰ کی والدہ نے رکھا تھا۔ ساتھ تھی مسجد، یہ بھی گھر سے سجیشن ملی کہ یہ بھی رکھنا ہے، تو یہ والد صاحب نے مسجد جو اوریجنل بنی تھی اس کا سنگ بنیاد والد صاحب نے رکھا۔ پہلے مسجد تعمیر مکمل کرا لی، پھر ساتھ ساتھ یہ ہوتا رہا۔ 2008 میں یہ کمپلیٹ ہو گیا سارا کچھ۔ جو مقاصد تھے نا لائبریری کے، وہ کچھ عرصہ تو میرے مطابق پورے ہوتے رہے۔ مثلاً یہ جو باہر ہال ہے، یہ اوپر لیکچر ہال، میری یہ خواہش تھی کہ باہر والے کوآپریٹ کرتے رہیں تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی لیکچر ہوتا رہے، ہائی کورٹ کے ججز آئیں یا کوئی تگڑے وکیل اعتزاز حسن جیسے، اس طرح کے کوئی لوگ انٹلیکچوئل فگرز آتی رہیں، یہاں پہ لیکچر چلتے رہیں۔ یہاں پہ ہائی کورٹ سے ججز آتے رہے ہیں، لیکچر ہوتے رہے ہیں۔ وہ باہر والے جب تک میرے تعلق والے تھے کوآپریٹ کرتے تھے۔ اب انفارچونیٹلی یہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، اسی بار سے میں گلہ کر رہا ہوں جس بار نے مجھے خود اتنے بڑے مقام پہ دیا کہ 2 دفعہ پریزیڈنٹ بار رہا، سیکرٹری رہا، 3 دفعہ بار کونسل میں بھی رہا۔ تو اب صرف ایک گلہ بن گیا ہے میرا آفس بیئرز کے ساتھ کہ دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ یہاں پہ لیکچرز کروائیں، وہ پتہ نہیں اس کو اسٹیپ مدرلی والا سلوک ان کے ذہن میں ہے، حالانکہ یہ میرے مفاد میں نہیں ہے۔ میں نے 53 ایئرز ہیو پاسڈ وکالت میں، اور کتنی دیر رہ لیں۔